عمران احمد شاہ صاحب. یہ چلیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق اللہ العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. بہت شکریہ ڈپٹی اسپیکر صاحب، آپ نے مجھے بجٹ پہ بولنے کا موقع دیا. میں بجٹ پہ آنے سے پہلے ایک نہایتی حساس، نہایتی تشویشناک اور لا آرڈر کی صورتحال کو خراب کرنے والا ایک ایشو، میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے دنوں ایک عالم دین نے علماء اکرام انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، ہم علماء اکرام کا دل سے احترام کرتے ہیں، لیکن ایک آصف اشرف جلالی نامی مولوی نے خاتون جنت سلام اللہ علیہا تنقید کی، غلط الفاظ بولے گئے. میں آپ سے، ہاؤس سے یہ گزارش کرتا ہوں، اور جو میں نے ابھی آیت پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالی سپارہ نمبر 25 میں، سورت 42 میں، اشورا سورت میں اور آیت 23 میں اپنے نبی سے مخاطب ہے. قل لا اسألکم، اللہ اپنے نبی سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین سے یہ کہتا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں اپنی نبوت کا اجر کچھ نہیں مانگتا سوائے میرے قربت داروں کے ساتھ محبت کے. تو جب یہ بات اس مولوی جلالی نے پچھلے دنوں جو وائرل ہوئی سوشل میڈیا پہ، اس کی تقریر جس میں اس نے سیدہ کائنات خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا پہ تنقید کی اور غلط الفاظ کہے، میں وہ دوبارہ نہیں ریپیٹ کرنا چاہتا. اس سے تمام امتیوں پہ اور خاص طور پہ ہم سادات پہ بجلی بن کر گری. ہم سب امتیوں کے، آپ کے بھی، اس پورے ہاؤس میں بیٹھے ہوئے کے بھی، وہ دل دکھی ہیں، تکلیف میں ہیں. اور یہ چیزیں اتنی زیادہ یہ اب انتشار کی طرف پھیل رہی ہیں کہ اہل تشیع کے علماء اب وہ ادھر سے شروع ہو رہے ہیں، ادھر سے اس کو خدارا. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ قانون ہے ناموس انبیاء کا، ناموس صحابہ کا، ناموس اہل بیت کا. اس طرح کی چیزیں جو انتشار کا باعث بنے، اس طرح کی چیزیں جو آپ آپس میں آپ یقین مانیں کہ میں آپ سب میرے سے زیادہ ایمان والے ہوں گے، میں کم ایمان والا ہوں، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ اس کی زبان میں گتھی سے کھینچ کر
علیحدہ کر دوں، وہ اشاروں سے بات کرے، جس ناپاک زبان سے اس نے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے بارے میں الفاظ کہے وہ بولنے کے قابل نہ رہے۔ اور آج میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کریں، علی محمد صاحب کریں، پیر نور اللہ قادری صاحب یہ ایفرٹ کرے کہ اس سے کہے کہ وہ اللہ سے رسول سے رجوع کرے، توبہ طائب ہو، خاتون جنت سلام اللہ علیہ سے معافی مانگے۔ میرے جیسا بندہ جس نے آج تک کسی کو اوے نہیں کہا، تھپڑ مارنا گالی دینا تو دور کی بات ہے، جس شخص نے کسی کو اوے نہیں ٹچ نہیں کیا، میرا دل کرتا ہے، میں کم ایمان والا ہوں لیکن میں جان قربان کر سکتا ہوں کہ وہ مولوی اگر اپنی یہ توبہ نہیں کرتا تو مجھے کہیں مل گیا تو میں تو کم از کم اس کے منہ پہ جوتی تو ضرور ماروں گا۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، یقین مانے میں اور تنقید نہیں کرنا چاہتا، میں حکومتی معاملات پہ مطلب میں یقین کہ ان چیزوں کو آپ پلیز کنٹرول کروائیں، مطلب کہ جیسے خاتم النبیین کا لفظ حج فارم سے نکلا گیا، اس پہ کوئی نہیں ہوئی، دوبارہ آ گیا، پھر یہ ہماری جو اقلیتی کمیشن میں ادھر ہی جن لوگوں نے نام ڈالنے کی کوشش کی قادیانیوں کے، ان کو اسی وقت ان کو اپنے عہدوں سے تلف کر دیا جاتا، ہٹا دیا جاتا۔ جنہوں نے کیبنٹ میں جنہوں نے اس کا نام ڈالنے کی کوشش کی ان کو معافی ان سے منگوائی جاتی تو یہ چیزیں نہ ہوتی۔ میرا آپ سے یہ ایک ہے کہ سارے امتی اور خاص طور پہ ہم سادات، ہم رنجیدہ ہیں، ہمارے دل دکھی ہیں، ہم اس سے پہلے کہ یہ کوئی لڑائی جھگڑا انتشار کا یہ ملک میں باعث بنے، اس پہ پلیز آپ سے ہاتھ باندھ کے گزارش ہے کہ اس پہ آپ ایکشن لیں۔ بہت آپ کا شکریہ۔ آج اللہ نے الحمدللہ میں عید کے بعد سے 15 دن کورونا کا شکار، میری فیملی کے 10 لوگ کورونا کے اس موذی مرض میں آئے، مجھے الحمدللہ 13 تاریخ سے میں ریکور میں ہوا، اسی لیے پوری طرح بات نہیں کر سک رہا۔ اللہ نے مجھے یہ زندگی دی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ کے سامنے آپ مجھے وقت دے رہے ہیں کہ جی کہ میں اہل بیت اور خاص طور پہ سیدہ کائنات خاتون جنت جنتی عورتوں کی سردار اور دنیا کی بہترین عورت سلام اللہ علیہا کی بنت محمد آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی بیٹی کی نموز سے خاطر میں ادھر اللہ نے مجھے زندگی دی اور میں بولنے کے لیے میں حاضر ہوا۔ میرے لیے اللہ کا میں سب سے پہلے شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے اپنے پیاروں پنجتن پاک کے صدقے اور میری والدہ کے اور گھر والوں کی دعاؤں سے اور میرے پیاروں کی دعاؤں سے اللہ نے مجھے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائی، اور میں اپنے تمام پیاروں کا، کولیگز کا، جن دوستوں پیاروں مریدوں پیر بھائیوں نے میرے لیے دعا کی اور خاص طور پہ ہمارا بیماری کے دوران خیال رکھا، اور ڈاکٹر ہاسپٹل کا اور اپنے بھائی عمران صالح کا، تمام ڈاکٹرز اور تمام طبی عملے کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مصیبت کے ٹائم ہمارا ساتھ دیا، ہمارے لیے دعا کی۔ اور میں آج اس فلور پہ پلیز میں آتا ہوں جی کہ ان تمام ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، ان تمام عملہ، پولیس، لوور سٹاف میڈیکل کا جو فرنٹ لائن پہ کرونا کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، میں ان سب کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ سلام پہ ہم سب کی طرف سے سلام، اور میں ان کے لیے کہ جو شہید ہو گئے اللہ ان کے بچوں پہ کرم فرمائے،
اللہ سب کے درجات کی بلندی فرمائے. میں آخر بات مطلب بجٹ پہ میں کوئی مارے معاشیات نہیں ہوں, میں اس پہ ایک آدھا پوائنٹ میں بول کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ آپ نے اس ایمانی مسئلے پہ مجھے بات کرنے کا موقع دیا. جناب ڈپٹی اسپیکر, اللہ تعالیٰ شاید اس بات کے صدقے آپ کی قیامت والے دن بخشش کر دے. میں بجٹ پہ آتے ہوئے کہ ہمیشہ یہ ہوا کہ جب بجٹ پیش ہوتا ہے تو ٹریجری بینچز اس کا تعریف کرتی ہیں, دفاع کرتی ہیں, کہتی ہیں بہت اچھا بجٹ آ گیا, اور اپوزیشن ہمیشہ اچھے سے اچھے بجٹ کا اس پہ تنقید کرتی ہیں, اس کی مخالفت کرتی ہیں. اور لیکن اس بجٹ کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ہمارے لیڈر, ہمارے قائد خواجہ آصف صاحب بھی تشریف فرمائے, مطلب انہوں نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی. میں کیونکہ ہمارے معاشیات نہیں بجٹ کا پتہ چل جائے گا 6-8 مہینے کا, جیسے 19 اور 2020 کے بجٹ جو تجاویز آئیں, جو ریونیو, جو ٹیکس کلیکشن آئی, جو وہ سب ایک سال میں سامنے آ گئی کہ نہ وہ ٹیکس کلیکشن ہو سکی, نہ ریونیو اکٹھا ہو سکا, اور مہنگائی 2-3 گنا زیادہ بڑھ گئی. اس کی بھی آ جائے گی. لیکن اس میں ایک چیز بس آخری بات کر کے میں اجازت چاہوں گا کہ اس میں کہتے ہیں کہ ٹیکس نہیں لگے. ٹیکس نہیں لگا جی اس حکومت نے. بھائی جہاں آپ نے تنخواہیں اور پینشن نہیں بڑھائی, وہاں آپ نے ٹیکس کس چیز پہ لگانا تھا؟ ٹیکس آپ نے پیٹرول جو عالمی منڈی میں جو پرائسز ہو گئی اس کے حساب سے پیٹرول تو 50 روپے آپ کو کر دینا چاہیے تھا, جو ابھی 75 روپے ہے. آپ کو بجلی کی قیمتوں میں آپ کو کمی کرنی چاہیے تھی کیونکہ پیٹرول فیول سستا ہو گیا. گیس کے بل ڈبل ٹرپل آئے, بلائنڈز آئے, وہ جو ریڈنگ کے بغیر آئے. ہماری مہنگائی کا یہ عالم ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ ٹیکس نہیں لگائے. میں 6 دن ڈاکٹر 7 دن ڈاکٹر ہاسپٹل میں رہا ہوں, ادھر میں 6 دن آکسیجن پہ رہا ہوں. آکسیجن پہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اگر ٹیکس کہتے نا نہیں لگائے, اب تو صرف ایک چیز پہ ٹیکس لگانے والا رہ گیا کہ آکسیجن. جو پاکستانی آکسیجن لیتا ہے اس کو آکسیجن سرچارج دینا, کیونکہ میں نے آکسیجن کی قیمت میں نے ادھر بھری ہے. تو ادھر صرف اگر ٹیکس رہتا ہے لگانے والا تو وہ صرف آکسیجن پہ ہے کہ 22 کروڑ عوام پہ سانس لینے پہ ٹیکس لگا دیا جائے. بہت شکریہ, بڑی مہربانی. تھینک یو. بہت شکریہ جی.